کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص مومن نہیں ہے؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلا، تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی۔ اب مجھے اس بات نے بے چین کر دیا کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھکاوٹ نہ ہو جائے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ پر، آپ کے پاؤں مبارک تو تھک چکے ہوں، یہ کون شخص تھے جنہوں نے آپ کو اتنی دیر کھڑا رکھا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو دیکھ لیا؟ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی خبر دینے کے لیے آئے تھے، اور اس خبر میں اتنی تاکید کر رہے تھے کہ مجھے اندیشہ ہو رہا تھا کہ عنقریب یہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دار نہ بنا دے۔ اتنی زیادہ انہوں نے اس خبر میں تاکید کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص مومن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے شر اور تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ۔ اب تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کس طرح کی ہوتی ہے؟ تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر کا پانی پڑوسی کے گھر کی طرف موڑ دینا، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پڑوسی کے دروازے پر پھینک دینا، پڑوسی سویا ہوا ہے تو اس کی نیند میں خلل ڈالنا، اس کے سکون کو برباد کرنا، یہ ساری چیزیں یہ تکالیف میں تو آتی ہیں۔ تو یہ انسان کا صرف عبادت میں یعنی اچھا ہونا یہ کافی نہیں ہے، اس کی عبادت صرف اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ معاملات میں اچھا ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، اس کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ نماز روزہ اور صدقہ میں بڑی اچھی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ زبان کی اچھی نہیں، وہ اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں، یعنی وہ صرف زبان سے تکلیف دیتی ہے تو اس کے متعلق فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ تو جو شخص اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فلاں عورت ہے، اس کے متعلق بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ نماز روزہ اور صدقہ میں تو اتنی سٹرونگ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بات ہے کہ وہ زبان کی بڑی اچھی ہے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتی ہے، انہیں اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، کوئی ایذا رسانی نہیں کرتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے، یعنی جو پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا، تو وہ پڑوسی سے جا کر پوچھے۔ وہ ایک صحابی تھے نا، انہوں نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے پڑوسی سے جا کر پوچھو، اگر تو وہ کہے کہ تم اچھے ہو تو سمجھ لو تم اچھے، اور اگر وہ آپ سے خوش نہیں ہے تو پھر آپ کو اچھا بننے کی ضرورت ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق کیسے استوار کیا جا سکتا ہے اور اس محبت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا حل بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تحفہ دیا کرو، اسے ہدیہ دیا کرو، جب گھر میں کوئی اچھی چیز بنا لو تو پڑوسی کے گھر بھیجا کرو، اور اپنے سالن میں پانی ڈال کے اسے زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے کھانے میں پڑوسی کو بھی ساتھ شامل کیا کرو۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے
ایک تو تعلق قائم ہوتا ہے اور دوسرا محبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔